عاشق ہوویں عشق کماویں دل رکھیں مانگ پہاڑاں ہو سائے سائے ودیاں ہزار لامہیں کر جاڑیں باغ بہاراں ہو منصور جائے چک سولی دتے جڑے واقف کل سراراں ہو سجدیاں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو دین حق کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز جان کو قربان کر دینے والی ایسی زبردست دلیر اور خوش بخت عورت جنہیں حضرت آسیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ فرعون کی بیوی تھیں۔ حضرت آسیہ پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ ٹوٹے انہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ظلم و ستم اور تکالیف کا سمندر حضرت آسیہ پر فرعون نے کیوں کیا؟ ادھر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرف نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود دین حق کو نہ پہچان سکی، اور ادھر فرعون کی بیوی کی طرف نظر دوڑائیں تو ایک بدبخت شخص کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایمان کا نور ان کے دل کو منور کر گیا۔ ادھر حضرت نوح کے بیٹے کو دیکھیں اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھیں، ایک فرمانبردار تھا اور دوسرا نافرمان۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ چاہے آپ کا تعلق کتنے ہی اچھے آدمی سے ہو یا کتنے ہی برے آدمی سے، آپ اپنا راستہ خود اختیار کرتے ہیں، چاہے تو برائی کا ہو چاہے تو بھلائی کا ہو۔ ایمان آسیہ کو جاننے کے لیے پہلے آپ کو اس واقعے کو جاننا ہوگا۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ جب فرعون کی باندی کا ایمان ظاہر ہو گیا تو فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا اور چھوٹا موٹا بھی نہیں، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا اگر چاہے تو میں تیرے گھر کو سونے اور چاندی سے بھر دوں گا، اگر تو نے انکار کیا تو تجھے جلتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا۔ اس پر فرعون کی باندی نے فرعون کا انکار کیا۔ اب اس عورت کی دو بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی اور ایک ساتھ چلتی بچی تھی۔ فرعون نے اس کی بڑی بچی کو گھسیٹا، بچے کی ہائے نکلی۔ اس کو پتا تھا میں کہاں جا رہی ہوں۔ ماں کا ایک بول بچی کی جان بچا سکتا تھا، لیکن ماں صبر کی تصویر بن کر ڈٹی رہی۔ اس کی بچی کو پکڑ کر جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ ننھی سی بچی مچھلی کی طرح تلی گئی۔ پھر چھوٹی بچی کو پکڑا ماں کے سامنے، اسے بھی جلتے ہوئے کڑھا میں ڈال دیا گیا۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کا دل تڑپا اور اس کی روح نے فریاد کی تو رحمان نے رحمت نازل کی اور اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ ماں نے بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا۔ بیٹی کہہ رہی تھی اماں صبر کرو، بس جنت قریب ہے۔ یہ دیکھ کر فرعون سے ماں کہنے لگی جب میں بھی جل جاؤں تو ہماری ہڈیوں کو اکٹھا دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر کڑھا میں چھلانگ لگا دی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا اور آپ اس مقام سے گزرے تو فرمایا جبرائیل مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کی اس باندی کا قصہ سنایا۔ جب حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئیں کہ ایک ماں بلا وجہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو قربان نہیں کرتی۔ اس بات نے اور اس منظر نے آپ کے دل کو جھنجھوڑا اور آپ ایمان لے آئیں۔ جب آپ ایمان لائیں تو ایسے ظلم کیے گئے جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ آپ کے اس قدر صبر اور اللہ پر ایمان کی وجہ سے اللہ نے جنت میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بنا دیا۔ ان مظالم میں سے ایک یہ تھا کہ فرعون نے آپ کو تپتے ریگستان میں چھوڑ دیا۔ آپ پیاس اور دھوپ سے تڑپتی رہیں لیکن ایمان نہ چھوڑا۔ پھر قید میں ڈالا، نہیں مانی۔ عشق حقیقی کو جتنا آگ لگے اتنا بھڑکتا ہے، جتنی سختی آئے اتنا اچھلتا ہے۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ کوڑے لگائے گئے ایمان اور بڑھا، بھوکا رکھا گیا ایمان اور بڑھا۔ جب تھک گیا تو کہا سولی پہ لٹکا دو۔ جب سولی پہ لٹکایا وہ ہاتھ جس نے کبھی تنکا ٹیڑھا نہیں کیا تھا اس میں کیل گاڑے گئے، اور جس پاؤں نے مخمل کو چھوا تھا اس میں کیل گاڑے گئے۔ قرآن کی زبانی سنیے، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے نجات بخش اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما۔ اللہ نے فریاد سنی، اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں زوجہ بنا دیا۔ یہ تھی حضرت آسیہ۔